الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اب ذرا ہم نے کل سورہ کہف کی سورہ انفال کی آیت 23 22 تا 27 کیا تھا، تو ذرا سا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ہر آیت کا جلد سے، پھر ہم آگے آیت نمبر 28 شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 22 جو ہے، پہلے تو ایک بات اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ کس طرح ہر ایک چھوٹی آیت کیوں نہ ہو، اس میں ہدایت کا کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سامان رکھ دیا ہے، کتنے کرم ہے اس کے۔ تو خدا کے لیے ہم اس قرآن کو ہدایت کا سرچشمہ سمجھ کر اس سے ہدایت نکالیں اپنے لیے۔ اللہ تعالیٰ السلام فرماتے ہیں، علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب درس شروع ہو جائے تو پلیز آپ سلام مت کیا کریں، آپ سیدھے شامل ہوا کریں تاکہ وقت بچے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم صم بکم نہیں کہتی اب 8 ہو گئے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے اور گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو عقل جیسی نعمت دی ہے تاکہ ہم چیزوں کو ٹھیک سمجھ لیں۔ لہٰذا اس عقل کو جو استعمال نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا سرچشمہ قرآن اور سنت کو نہ سمجھنے کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس تمام عقل و فہم جو صلاحیتیں اللہ نے عطا کی ہیں اس کے باوجود وہ جانور ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، اس کی دی ہوئی ہدایت جس کے مطابق زندگی گزار کے وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے حقدار بن جاتے۔ دنیا میں وہ ایک بہترین زندگی گزارتے دنیاوی اس ہدایت کی روشنی میں، اور آخرت میں وہ جنت کے مستحق بن جاتے۔ اس سے وہ اپنے آپ کو انہوں نے دور رکھا، لہٰذا وہ جانور ہے۔ آیت نمبر 23، اللہ تعالیٰ نے ہدایت و ضلالت کے بارے میں اپنی سنت کو واضح کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ ترجمہ غور سے سنیے۔ وَلَوْ عَلَمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرٌ لَأَسْمَعَهُمْ۔ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہوتا، جو کہ اللہ کو معلوم ہے، تو ان کو کہ ان میں کچھ بھلائی بھی ہے تو وہ انہیں ضرور سننے کی توفیق دیتا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ اتنے بگڑ چکے ہیں، اتنی اپنی فطرت کو جو اللہ نے ان کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان رکھ دی تھی، فَلْحَمَّهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور ان کو بھلائی اور نیکی کے سارے رستے کھول کے بتا دیے تھے، پھر انبیاء اور کتابیں بھی بھیج دیں۔ اگر اس کے باوجود ان میں کوئی، اگر یہ اس کے کان دھرتے، سنتے اور ان کو سمجھ کا عمل کرتے تو اللہ ضرور ان کو سنوا دیتا، لیکن یہ انہوں نے اپنی فطرت کو مسخ کر کے اور اس ہدایت سے بالکل بے اعتنائی برتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر وہ ان کو سنواتا لَتَوَلَّوْا، تو وہ پھر بھی اس سے منہ پھیر لیتے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی فطرت کو مسخ کر لیا۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے۔ تو اللہ کی ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، احسانوں اور اس کے جو کرم ہے ہمارے اوپر، اس کا خیال کرتے ہوئے انسان ہمیشہ اس سے
جڑا رہے، اس سے دعائیں مانگتا رہے، اس کے احکامات کی پابندی کرتا رہے، تاکہ وہ ہدایت کے راستے پر گامزن ہو کے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق ہو سکے۔ آیت نمبر 24، اللہ اکبر، دیکھیں ذرا، اگر ہم نہ سمجھ کے پڑھیں تو کتنی ہدایت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، خطاب آپ سے اور مجھ سے ہے، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول، تم لبیک کہو، کس پر؟ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر، لما یحییکم، ساری اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکاریں فوراً لبیک کرو، کیوں؟ لما یحییکم، اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے، تم دنیاوی زندگی کو اگر انجوائے کرنا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول نے جس کا حکم دیا وہ کرو، جس سے منع کیا ہے رک جاؤ، پھر تم دیکھو کہ تمہیں کس قدر مشکلات آزمائشوں کے باوجود چین اور سکون اور تمہارے اللہ سے تعلق بڑھتا جاتا ہے، تمہارا ایمان بڑھتا جاتا جائے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرِّ وَالْقَلْبِ، اللہ تعالیٰ انسان کے دل اور اس کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کا قانون حائل ہوتا ہے، اور وہ قانون کیا ہے؟ جس نے اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کیا اور وسوسے اور شکوں میں پڑا رہا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس کا قانون ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا پرستی میں اور چیزوں میں ملوث ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا قانون حائل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی جو تھی۔ اور پھر آخر میں بڑی وارننگ ہے کہ اللہ کی طرف ہی تمہیں جمع ہونا ہے، وہاں ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ تو بصارت ان کو ملتی ہے، ویژن ان کا ٹھیک ہوتا ہے دنیاوی زندگی کے بارے میں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پر لبیک کہتے ہیں۔ آیت نمبر 25، غور سے سنیے، سوال آ رہا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے بچو جس کی شامت مخصوص طور پر انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے گناہ کیا۔ اس سے ہمارے لیے کیا نصیحت ہے؟ کہ اس فتنے سے بچو جو صرف انہی تک محدود نہیں ہوگا جو اس کا ارتکاب کر رہے ہیں، بلکہ دوسرے لوگ بھی اس فتنے کی زد میں آئیں گے۔ تو پھر ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اچھا، آپ درس سنتے ہیں نہ، اس وقت سر سوال کر جی سر خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ دوسروں کو خود تو بچیں گے کیونکہ آپ نے تو لیکن آپ کی دوسری ذمہ داری یہ، اگر اس فتنے سے بچنا چاہتے ہیں تو دعوت کا کام کرو، اور لوگوں کو تم اپنا معاشرے میں جو اصلاح کی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرو گے تو انشاءاللہ پھر سارے لوگ بچ جائیں گے، کیونکہ اکثریت جو ہے وہ نیک ہوگی۔ بڑی اہم بات ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اچھی طرح کان کھول کے سن لو کہ اللہ بڑا شدید العقاب ہے۔ اگر تم دعوت کا کام نہیں کرو گے، لوگوں کو اصلاح کی طرف نہیں بلاؤ گے، یہ ذمہ داری ادا نہیں کرو گے، سب لوگ برائی کریں گے اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو آیت 26 میں، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن بالکل بندے کو اللہ کی نعمتوں، اللہ کے احسانوں، اللہ کے جو اس نے ان پہ مختلف زندگی کے ادوار میں جس طرح گزارا ہے، اس کو سامنے رکھ کے اللہ کے احسانات پر غور کریں تو ان کے سر جھک جائے رب کے سامنے۔ مکے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا تم سوچو، جب تم اسلام لائے تو تم کتنے کمزور تھے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلًا، جب تم تھوڑے تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں سب سے کمزور تھے۔ مکے کا جو سردار چاہتا تھا وہ ان کو تختہ مشق ظلم کا بناتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیتوں کو سامنے لائے، تخافون، تم ڈرتے تھے، یتخفکم من الناس، کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، تمہیں لوگ مٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فآواکم،
ہم نے مدینے کی ہجرت کے بعد تمہیں ایسا ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تمہیں اپنی مدد سے خوب نوازا۔ تم نے جنگ بدر میں صرف 1-1.5 سال کے بعد ان کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا۔ یہ کس کی مدد سے ممکن ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، مکے میں تم جن چیزوں سے ترستے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق کھول دیا تمہارے لیے، اس لیے کہ یہ سب نعمتوں کا اگر شکر کرو گے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہاں کیا بتایا اس میں؟ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا ذکر ہے۔ اور آخری بات جو آج 27 کا کل میں ہم نے کی تھی، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپ سے اور مجھ سے خطاب ہے، لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے اور اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو۔ یہاں امانت سے کیا مراد ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا ہوا ہے، عہد ہاں، الست، عہد اس کے الست بعد نہیں، اب آپ نے وہ ذمہ داریاں سنیں وہ ذمہ داریاں جو قرآن و سنت کے نازل ہونے کے بعد اللہ نے ہم پر عائد کی ہیں، وہ ہمارے پاس امانتیں ہیں۔ اللہ کا ہر دیا ہوا مال، اولاد، رزق، عہدہ، سب کیا ہے؟ امانتیں ہیں۔ اور اگر ہم نے ان کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا، ظلم اور زیادتی کے لیے استعمال کیا، تو یہی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت ہے اللہ سے۔ لہذا ان سب کو اسی طرح استعمال کرو جس طرح رب چاہتا ہے۔ تو زندگی تمہاری من چاہی نہیں ہونی چاہیے، تمہاری اپنی پسند نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تم اسی طرح ذلیل اور خوار ہو گئے اپنی پسند پہ چل کے، جس طرح آج مسلمان ہو رہا ہے۔ لیکن اگر تم اللہ کی پسند اور ناپسند کے مطابق زندگی گزارو گے، پھر اللہ تمہارے حالات کو درست فرما دے گا۔ پھر جس طرح تم مکے میں کمزور تھے، مدینے کی ہجرت کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ اتنا طاقتور بنا دے گا کہ تم ان کافروں کے گلے کاٹو گے۔ یہ تھی آیت نمبر 27۔ پھر بھی کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو سوال کریں۔ اب آ رہی ہے آیت نمبر 28۔ بڑے غور سے سنیں کہ 28 آیت جو ہے کتنی اہم ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعْلَمُوا، یہ جو وَعْلَمُوا کا مطلب یہ کیا ہے بھلا؟ دیکھیں نا، بار بار آ رہا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیں نا، ایک تو بات ہے اچھی طرح جان لو، بس یہ اس کا ترجمہ ہے، لیکن ایک اللہ تعالیٰ جی وعید کے طور پر اللہ تعالیٰ ایسے فرماتے ہیں۔ کس بات کی وعید؟ یعنی کہ تم اس چیز کو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کو سمجھ جاؤ، یہ اولاد اور مال کے جیسے ذکر آ رہا ہے ابھی، تو اس میں کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے تمہارے لیے، کہ یہ تمہیں راستے سے روکتی ہے اگر تم اس کی خواہشات کے پیچھے چلو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت اعلیٰ بات آپ نے کی۔ اصل میں جب قرآن کہتے ہیں عالم، اگلی والی بات کو پلے باندھ لو، ٹھیک سمجھ لو، یہ اصل وعید آ رہی ہے، یہ وارننگ آ رہی ہے۔ اور یہ جو وارننگ ہے اس آیت میں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ پہلے تو یہ آیت یہاں کیوں آئی ہے؟ اس خاص طر یہ قرآن میں بار بار آئی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کتنی جگہوں پہ ہے موجود، دیگر جگہوں پر، لیکن یہ وعید اتنی بار ریپیٹ ہوئی ہے کہ اس کی اہمیت کس قدر ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھیں گے نہیں نا، تو دنیا میں آپ اگر مال اور اولاد میں غرق ہو گیا نا، انسان گیا کام سے،
بالکل گیا کام سے، اس لیے کہ وہ دنیا میں بھیجا اس لیے نہیں گیا، وہ اس مال اور اولاد ایک ذمہ داری ہے، ایک اللہ کی عہد ہے، ایک اللہ کی امانت ہے، اس کو ہم نے اسی طرح استعمال کرنا ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ لیکن آج دیکھ لیں پوری دنیا میں اسلام مسلمانوں کو دیکھ لیں، یہ مال اور اولاد کے فتنے میں غرق ہو گئے ہیں، یہ بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں کس لیے بھیجا۔ اگر آپ اس چیز کو قرآن میں سمجھنا چاہیں نا تو آپ دو چیزوں کو سمجھیں، ایک دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں اس کو اس طرح کھولا ہے کہ کاش وہ ہمارے سامنے رہے تو ہمیں دنیا کی حقیقت کو کبھی نہیں بھولیں گے، اور اگر ان کو یاد نہ رکھا، ان کو اچھی طرح سمجھا نہیں، ان کو دنیا میں زندگی گزارتے وقت وہ ہمارے پیش نظر نہ رہیں، بالکل ہم ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے آج اس دنیا میں ہم بالکل ذلیل اور ناکارہ۔ کیوں؟ ہم نے اس فتنے میں ملوث ہو کر اپنے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے دین کو بھلا دیا، اللہ کی اطاعت سے دور ہو گئے، اور ہم لعنتوں کے مستحق ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ کا پورا پکا سچا اصول ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ کی تائید اور نصرت اس کے ساتھ، اس کے فیصلے بڑے صائب ہوں گے، وہ دنیا میں پھلے پھولے گا، اور اللہ ہی کی طاقت اور قدرت اور اس کی مدد پہ رہے گی۔ وہ افغانستان کے طالبان کیوں نہ ہوں، جن کے پاس ذرائع وسائل نام کی چیز شاید مشکل سی ہے، وہ امریکہ کو بھی شکست دیں گے، وہ نیٹو کو بھی شکست دیں گے، وہ مسلمان گمراہ حکومتوں کو بھی شکست دیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تائید اور نصرت کا معاملہ کرے گا۔ اور اگر وہ مال اور اولاد کے فتنے میں، جیسے کافر تو ہیں ہی، آج مسلمان بھی کم نہیں، بڑی اہم آیت ہے، بڑی اہم آیت ہے۔ اور یہ پتہ ہے کہ اس وقت کس کو ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے؟ فتح بدر کے بعد مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے یہ تم بچ جاؤ، اس فتنے کو سمجھو، اس فتنے میں پڑو گے تو کافر تم پر غالب آ جائیں گے، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز زندگی کو اختیار کرو گے، تم دنیا میں عزتوں اور سرفرازیوں سے جیو گے، اور تمہارا دشمن تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ لہذا اسی چیز کو سورہ منافقون جو 63 نمبر پر ہے، اس کی آیت نمبر 9 میں فرمایا، بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں بات کو۔ سورہ منافقون آیت نمبر 9، یا ایہا الذین آمنو، پھر خطاب ہم سے ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائو، لا تلہکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ، یہ مال اور اولاد کی محبت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اللہ کا ذکر زبان سے صرف نہیں، زبان کے ساتھ بھی، اور زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھنا، اس کے احکامات کے تحت عمل کرنا، اور اگر یہ نہیں کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ بالکل آج ہماری کیفیت ہلاکت کی کیفیت ہے۔ ہم یہ ارم شفیق صاحبہ اپنا مائک ذرا بند کریں۔ اچھا، تو آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کس قدر حقائق اور کتنی اہم ہمیں ہدایات دے رہا ہے کہ یہ چیز تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے غافل ہو گئے دنیا میں تو پھر تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ فَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی یہ کام کرے گا، کیا مطلب؟ کیا کام؟ کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا اور مال اور اولاد کے فتنے میں پڑ جائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ خاسرون چھوٹا سا نقصان نہیں ہے، دنیا کا بھی نقصان اور آخرت دونوں کا۔ تو زندگی انسان کی دنیا بھی ہو یا اخروی ہو، وہ برباد ہو جائے گی۔ نوٹ فرمائیں ذرا قرآن کے اس سمجھیں اس چیز کو جو قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے۔
اچھا یہ تو تھی نا آیت 9 اور آیت 28 29 میں آگے پڑھیں گا، وہ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے. ابھی تو 28 ہم پڑھ رہے ہیں. اب آئیے سورۃ تغابن کی آیت 14 15 اور 16 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. قرآن کس طرح کھول کے بیان کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. ہم سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مخاطب ہیں. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، یہ تمہارے بیویاں جوڑے اور تمہارے اولاد تمہارے دشمن ہیں. کب دشمن ہیں؟ سارے دشمن نہیں ہیں. کون سے دشمن ہیں؟ یہ جو ہیں اولاد اور بیویاں کون سی دشمن ہیں؟ سر جو بے دین ہیں، جو دین پہ نہیں چلتے، جو دین پہ نہیں چلتے اور جو تم سے مطالبے کرتے ہیں کہ رشوتیں لو، حرام مال لے کے آؤ تاکہ ہم عیاشی کر سکیں. یہ ہیں وہ جو تمہارے دشمن ہیں. بڑے غور سے دیکھیں. اور آج بالکل معاملہ یہی ہے کہ ہم حلال و حرام میں تمیز ختم، اس لیے کہ ناجائز مطالبے، اور بالخصوص کس کی طرف سے؟ بیویوں سے، اولاد سے. فاحذروہم، اللہ اکبر، کتنی بڑی، بچو ان سے. ایسے مال اور اولاد کے مطالبوں سے بچو. وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا اور درگزر کر دو، وَتَغْفِرُوا اور معاف کر دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کتنی حکمت کی بات ہے کہ ایسے بچوں کو، ایسی بیویوں کو سے معاملہ کیا کرو؟ معافی، درگزر اور ان کو بخش دو. سمجھاؤ لیکن گھروں میں، اور ان کو باز رکھو ان چیزوں سے، لیکن اس رویے کے ساتھ. گھر کو میدان جنگ مت بناؤ. پھر دیکھیں آگے دوبارہ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، لیکن اس کے مقابلے میں ایک بات یاد رکھو، اللہ کے پاس بڑا اجر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن کن لوگوں کے لیے ہے؟ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو قرآن و سنت پر چلتے ہیں انشاءاللہ. آپ ہمیشہ بات قرآن آیت کے اندر کیوں نہیں رہتے؟ آیت میں کہا جا رہا ہے مال اور اولاد کے فتنے سے جو بچیں گے. بات کو پھیلا کیوں دیتے ہیں آپ؟ قرآن کو اندر رہیے. اگر تم مال اور اولاد کے فتنے سے بچ گئے کہ تم نے اس کو آزمائش سمجھا اور ان کو اللہ اور رسول کے اوپر چلایا، تو پھر تم اجر عظیم کے مستحق ہو. دیکھیں نا، آپ فوراً کہتے ہیں قرآن و سنت، قرآن و سنت. بھائی یہاں ایک اسپیسیفک چیز کا بیان ہو رہا ہے، اور وہ آیت کے اندر شروع میں نے بتایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ اجر عظیم. آیت کے اندر رہیں، وہاں سے مطلب نکالیں تاکہ ہمیں اپنی مرض کا ٹھیک ٹھیک احساس ہو اور ہم اس کو دور کر سکیں. خدا کے لیے قرآن کو قرآن سے سمجھیں. یہ جو ہم ادھر کی ادھر لگا دیتے ہیں، ادھر کی ادھر، یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے. قرآن ایک خاص بیماری کا ذکر کر رہا ہے. بار بار آپ انہی کی آیتیں میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. قرآن و سنت پہ عمل، وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے اس سے تو آپ دور ہو گئے. جی سر، جی سر، جزاک اللہ. اچھا اب ذرا آگے دیکھیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. ایک ایک چیز کو دیکھیں. فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ کے احکامات کی پابندی کرو جتنی کر سکتے ہو، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. جب ان معاملوں میں ملوث ہو جاؤ کہ مال اور اولاد کے فتنے میں، تو پھر بھرپور کوشش کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. کتنی ہمارے اندر طاقت ہے یہ اللہ جانتا ہے. قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھ لیں گے
वस्माऊ, और खूब गौर से सुनो। किस चीज को सुनो? अल्लाह और उसके रसूल के मुतालबात को। वअतीयू, और उसकी इताअत करो। टीप का बंद। बच कैसे सकता आदमी? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से। वनफिकू, और एक और काम करो, तुम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और उससे उसका सबूत इन्फाक फी सबीलिल्लाह में है। खैरुल लिअनफुसिकुम, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। हलाल माल कमाओ, उसमें से अल्लाह के हुकूक अदा करो, फिर तुम देखना कि अल्लाह किस तरह, जब तुम ये साबित करोगे तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह ताला फिर तुम्हारी दुआओं को सुनेगा। तुम्हारी औलादों और तुम्हारी बीवियों को भी अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं और तुम्हारी कोशिशों से अल्लाह ठीक कर देगा। वमन यूक शुक्ख नफ्सिही, जो नफ्स की बखीली से बचा लिया गया। ये क्या है नफ्स की बखीली? जल्दी बताएं। सर अनफाक फी सबीलिल्लाह ना करे। ये एक बात है जो यहाँ है। नफ्स की बखीली ये है कि नेकी आ गई, नेकी करने में मुझे कुछ तकलीफ उठानी पड़ती है, मैं उससे बाज रहता हूँ, मैं नेकी नहीं करता। ये भी बुखल है, ये भी बखीली है। लिहाजा ये जनरल बात है। वमन शूक का शुक्ख नफ्सी, जो अपने नफ्स की बखीली से, नफ्स की बखीली माल में भी हो सकती है, बुराई में भी हो, सॉरी नेकी में हो सकती है, और बुराई में फटाफट मिलता है माल, तो वहां नफ्स जरा नहीं रुकता बुराई करने से। लिहाजा ये जो बात कितनी एक जामे बात है। फिर सुने, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम नंबर 1, वस्माऊ नंबर 2, व अतीयू नंबर 3, व अनफिकू खैरुल लिअनफुसिकुम नंबर 4, और नंबर 5, व मन यू का शुक्ख नफ्स ही, जो अपने नफ्स की ये सारी इनमें जो गड़बड़ करता है आदमी, किस वजह से करता है? नफ्स की बखीली की वजह से करता है। देखें कुरान किस तरह अल्लाह ताला अपनी इल्म और हिकमत की बुनियाद पर, जब मुझे ये चीजें समझ आती है, मैं इस पर जब अमल करता हूं, तो ये कुरान ही की आयत मुझे ठीक ठीक मेरी रहनुमाई करती है। देखें जरा गौर फरमाएं, इन 5 चीजों के बाद अल्लाह कहता है फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही फला पाएंगे दुनिया में भी और आखिरत में। कौन वाले लोग? फत्तकुल्लाह मस्ततातुम नंबर 1, वस्माऊ नंबर 2, वसीऊ नंबर 3, वअनफिकू खैरुल लिअनफुसिकुम, और वो इन्फाक करेंगे फी सबीलिल्लाह। ये 4-5 काम करेगा और कोई काम उसके लिए मुश्किल रहेगा ही नहीं। आप गौर फरमा रहे हैं कि जी मुनाफिकून की आयत नंबर 9 है। मुनाफिकून की आयत नंबर 9 जो मैंने अभी आपके सामने पहले पढ़ी है जी। तो ये 14, 15 और 16 जो तगाबुन की आयत है मैंने आपके सामने पढ़ी हैं। कितनी हकीकत और कितनी नसीहत है जो सिवाय रब्बुल आलमीन के कोई और नहीं कर सकता। और कुरान तो जब समझ के पढ़ते हैं, आप यकीन माने, इतना ही ईमान बढ़ता है, इतना ही अमल का दायरा पैदा होता है। जब कुरान से दूर होते हैं, फिर दुनिया परस्ती, माल परस्ती में उलझते बढ़ते आगे चले जाते हैं और अल्लाह की रहमतों से दूर हो जाते हैं। यही आज हमारा मसला है। कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो, जल्दी बताएं। सर ये जो अगर फर्जन माल, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमें हिदायत दे और दे, तो इसमें अगर आमीन। हमें हिदायत मिलती जाए तो किसी और को ना हिदायत दे और कोई अमल भी ना करे, तो ये भी बखीली है। बिल्कुल। देखें ना, आपने तो नेकी को अपने तक महदूद कर दिया। बुखल यही तो है, माल को अपने तक महदूद कर लेना बुखल है। और अगर वो नेकी, अमल भी ना करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर एक आयत भी तुम तक पहुंचे तो उसको पहुंचा दो। अगर मोमिन दावत का काम नहीं करता तो अल्लाह के यहां मुजरम ठहरता है।
جی سر اس لیے جزاک اللہ بے شک بہت ضروری ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں. جی بے شک جزاک اللہ. اچھا اب ذرا سنیے سورہ کہف کی آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہف کی 46 ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ پوری حقیقت بیان کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو مال اور اولاد ہے نا یہ صرف اس دنیاوی زندگی کا ایک حسن ہے بس, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اوہو دیکھا میرے بچے اتنے, ان کی تعلیم اتنی, ان کے عہدے اتنے, یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ زینت الحیات الدنیا ہے. اور آپ بھول جاتے ہیں کہ یہ بچے دنیا میں اس لیے نہیں آئے تھے. یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے لکھا ہے وہ ان کو مل کے رہے گا. ہم اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں. میں ایک ایسے باپ کے زمیندار کے ہاں پیدا ہوا جو ایک دن اسکول نہیں گیا تھا. میرے رب نے میرے پر احسان فرمایا, میں نے امریکہ میں جا کے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری لی, ماسٹر کی, دنیا کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا, شلم برجے میں ملازم ہوا تو دنیا کی کوئی نیشنلٹی نہیں ہے جس کو میں نے نہ ٹیکنالوجی پڑھائی ہو. یہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے یہ سارا میرے رب کا فضل ہے. جب میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے مجھے تو وہاں حل چلاتے ہونا چاہیے تھا. یہ رب کتنا کریم ہے. آپ اپنے بچوں کے لیے بس جائز کوشش کیجئے, آپ رب کی احکامات کو پسے پشت نہ ڈالیے. کہیں مال کی اور اولاد کی محبت میں اندھے ہو کر آپ اللہ کو مت بھولیے, ورنہ دنیا میں ذلت اور پستی مقدر ہوگا جیسے آج امت مسلمہ کا ہے. اگر ہم اس قرآن سے جڑ جاتے, اس قرآن سے ہدایت لیتے, تو آج اللہ تعالی ہمیں وہی عزتیں, وہی رفتیں عطا فرماتا جو مجاہدین افغانستان کو فرمائی عطا کی ہے. آج جس طرح اللہ تعالیٰ کامیاب کرے مجاہدین فلسطین کو, جس طرح انہوں نے یہود کو بالکل کھول کے دکھا دیا اپنے اس حملے سے کہ وہ جو اپنے آپ کو دنیا کے طاقتور ترین سمجھتے تھے وہ کتنے بودے ثابت ہوئے. ان کی ٹیکنیکس, ان کی ایک ایک چیز کو انہوں نے روند ڈالا ہے. تو اللہ کی تائید اور نصرت صرف انہی کو ملتی ہے جو اللہ کے لیے اپنی جانیں لڑائیں. جو دنیا اور مال اور اولاد کے بندے ہوں ان کا دنیا بھی ایسی ہوتی ہے جیسی آج ہماری ہے, اور آخرت میں اللہ کے تعالیٰ کے سامنے جو رسوائی ہے وہ بہت بڑی رسوائی ہوگی. یہ تھی آیت. ہاں آگے سنیں ذرا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. آج آپ کے پاس سب کچھ ہیں, عہدے ہیں, ڈگریاں ہیں, عزت نہیں ہے, ذلت ہے. کیوں کہ ہم نے, اللہ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات, باقی رہنے والی جو ہیں یہ سب فانی ہیں, آپ کی موت کے ساتھ ختم. باقی کیا رہے گا؟ بل باقیات الصالحات, باقی رہنے والی چیز نیکیاں ہیں. خیر عند ربک ثوابا, بدلے کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کے رب کے لیے پاس بہتر چیز ہے. کون سی؟ نیکی. یہ ڈگریاں, یہ اولادیں, یہ مالیں سب دنیا کے لیے ہیں. اگر ہم نے دنیا میں ان کو اللہ کے لیے استعمال کیا, اللہ کے لیے ان کو تربیت کی, اللہ کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنایا, پھر یہ بات دوسری ہے. وَخَيْرٌ عَمَلًا, اور امیدوں کے لحاظ سے بھی بہتر ہے. کیا مطلب ہے خیر عملہ کہ امیدوں کے لحاظ سے بہتر ہے؟ صحیح بتائیے, جلدی بتائیے. سر نیک عمل باقیات خیر عند ربک ثوابا, جو نیک عمل کریں گے خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی کرائیں گے, ان کے لیے آخرت میں بھی خیر العمل ہے. آپ بات آدھی کرتے ہیں, خیر عملہ الگ چیز ہے کہ امیدیں کے لحاظ سے بھی بہتر ہے. امید کیا ہے
کہ دنیا میں بھی بھلائی ہو اور آخرت میں بھی. یہ امیدیں پوری ہوں گے. بات سنیں, یہ امیدیں آپ کی دنیا اور آخرت میں اس وقت بہتر ہوں گی جب آپ نیک عمل کریں گے. اولاد, ڈگریاں, ان کے عہدے وہ کسی کام کے نہیں ہیں اس کے اعتبار سے, اللہ کے ہاں امیدوں کے اعتبار سے. خیر عملا, امیدیں بہترین اس وقت ہوں گی جب آپ کا نیکیاں ہوں گی آپ کے پاس. یہ مول اور اولاد میں کھپائی ہوئی زندگی یہ اللہ کے ہاں کسی امید, کسی ثواب کے قابل نہیں ہوگی. قرآن کو سمجھے تو صحیح. خیر عند ربک, نیکیاں ہی تمہارے رب کے پاس آخرت میں کام آئیں گی. وہ پلڑا بھاری ہوگا نیکیوں کا تو تم جنت میں جاؤ گے. دنیا میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا, تم بہترین انسان, اس کی دعوت دے گے تو معاشرے میں نیکی پھیلے گی اور تم دنیا میں بھی عزت والے ہو جاؤ گے. ڈگریاں, آج ہمارے پاس کم ڈگریاں ہیں, عہدے. بھائی یہ مسلمان سوچ سکتا تھا کہ میں عدالت کا جسٹس بنوں گا, چیف جسٹس بنوں گا, جرنیل بنوں گا, یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے. نہیں ہے تو نیکیاں نہیں ہیں, نیکیاں نہیں ہیں تو ذلت اور پستی ہمارا مقدر ہے. کوئی سوال, کوئی دیکھیں, یہ سب پڑھیں, سمجھیں, ہم اس پہ عمل کریں. سورہ حدید کی آیت 20 لکھیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو, دنیاوی زندگی سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ نہیں ہے. وزینت, اور ایک تمہارے لیے بس زینت ہے, خوبصورتی ہے. وتفاخر بینکم, اور یہ تم ایک دوسرے کے درمیان فخر کرتے ہو کس کی بات پر؟ وتکاثر فی الاموال والاولاد, کہ میرے اتنے بچے ہیں, میری اتنی کوٹھیاں ہیں. تو کثرت کس میں؟ مال اور اولاد میں. اگر دنیاوی زندگی اللہ کی اطاعت اور اس کی قرآن و سنت پر عمل کرنے کے بغیر چل رہی ہے تو یہ ہے دنیاوی زندگی کی حقیقت جو قرآن نے کھول کے بتا دی ہے. نمبر 1, پوری دنیاوی زندگی اگر اللہ کی ہدایت اور اس پہ استقامت سے عمل کرنے سے ہٹی ہوئی ہے تو پھر یہ لہو لعب ہے, بالکل کھیل تماشا. کھیل تماشا کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کھیل رہے ہوتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے, جوں ہی کھیل ختم ہوتی ہے پتہ لگتا ہے کہ یار ہمیں حاصل وصول تو کچھ بھی نہیں ہوا, بس وہ کھیل کا مزہ تھا, اینڈ ریزلٹ تو کچھ بھی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, وزینتن, واہ واہ, آپ جس گراؤنڈ سے گزرے نا, نوجوان لگے ہوئے ہیں اس میں کرکٹ میں, سارا دن لگے ہوئے ہیں, واہ واہ واہ. اور آپ دیکھیں ان کی گاڑیاں باہر کھڑی ہیں اور اندر واہ واہ ہو رہی ہے. سوائے زینت کے کوئی اور اس کے اندر ایسی چیز نہیں ہے جس میں وہ وقت کا بہترین استعمال کر رہے ہیں. وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, اور یہ دنیا پرست جب بوڑھا ہوتا ہے نا, آپ دیکھتے ہیں ذرا, آپ ارد گرد دیکھیے, بیٹھ کے کیا کہتا ہے؟ میرے نے اتنی کوٹھیاں بنوائی, میرے اتنے بچے, میرے بچے اتنی ڈگریوں والے, میرے بچے اتنے عہدوں والے. یہ بیٹھ کے گنتا ہے. اور بدبختی دیکھیں کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اس سے غافل. سوچیں, قرآن جب بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس پیرائے میں بیان کرتا ہے, ذرا سمجھیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کا بیان جو ہے وہی مبین ہے, بالکل واضح کھلا ہوا. کیوں؟ رب کریم کا علم کامل, اس کی حکمت کامل, تو کہنے کا انداز وہی سب سے اچھا, جو اس رب کریم جو اپنے علم و کامل, اس میں حکمت میں کامل ہے, اس کی بات جو ہے وہی صحیح. تو آیت نمبر 28 جو میں نے پھر ترجمہ کرتا ہوں, اور اس کے لیے یہ ساری آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں, کوئی سوال, کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو. 28 آیت پھر پڑھ دیتا ہوں. وَعَلَمُوا, اچھی طرح سن لو, کان کھول کے سن لو, انما اموالکم واولادکم فتنہ, بے شک تمہارے یہ مال اور تمہاری اولادیں بہت بڑا فتنہ اور آزمائش ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, لیکن ایک بات یاد رکھنا, ان میں کھو نہیں جانا. کیوں؟ اللہ کے پاس جو عظیم اجر ہے وہ اس لیے ان کے لیے ہے
جو اس اجر کے طالب ہوں اور دنیاوی زندگی میں مال اور اولاد میں نہ غرق ہو گئے ہوں۔ بات کلیئر ہے؟ کوئی سوال؟ آپ کا کوئی کامنٹ، کوئی سوال نہیں آ رہا؟ سر میری تو دعا ہی ہر وقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مجھے بیٹے اللہ نے دیے ہیں یہ میری دنیا اور آخرت کی زینت بن جائیں، آمین انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ آپ عمل کریں گے، کوشش کریں گے تو ہوگا، صرف دعاؤں سے کام نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ سر کوشش اگر کر رہے اگر اگر دعاؤں سے کام ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں بیٹھ کے دعائیں مانگتے رہتے۔ ان کو یہ ساری مصیبتیں اس لیے انہوں نے جھیلیں کہ ان کے جھیلنے کے بغیر اللہ تعالیٰ، وہ ہمارے لیے نمونہ اس لیے اللہ نے بتایا کہ دیکھ لو یہ ہے نمونہ کہ کوششوں میں آپ کس قدر مشقت اٹھائیں گے۔ صرف دعائیں ہوتی نا تو ہر ایک کی اولاد، آپ کو پتہ نہیں ہے، میں نے بڑے جاہل قسم کے والدین دیکھے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہائے کاش ہماری اولاد جو ہے وہ صحابہ جیسی بن جائے، صحابیات جیسی بن جائے۔ وہ بنتی نہیں ہے سر کیونکہ یہ اجر عظیم کو تھوڑا سا واضح کریں۔ اجر عظیم کو واضح کروں؟ جی اچھا، اگر آپ قرآن میں اجر عظیم کا لفظ کتنی دفعہ آیا ہے؟ اجر بہت عظیم، دفعہ۔ اجر عظیم سے مراد ہے دنیا میں بھی اللہ کا بہت بڑا اجر اور آخرت میں بھی۔ اجر کا مطلب ہے ان نیکیوں کا بدلہ جو ہم دنیا میں کریں گے، ان کا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ تو اجر عظیم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی انتھک کوششوں سے، وہ جو ظلم و ستم برداشت کرتے ہیں، جو اذیتیں برداشت کرتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ان کے لیے اجر عظیم۔ مکے کی 13 سالہ زندگی دیکھ لیں اور پھر مدینے میں دیکھیں اجر عظیم۔ ایک ریاست، آپ اس کے والی، ایک حکومت جس کے آپ سربراہ، اس کی عدالت کی چیف جسٹس، آپ دنیا کے معلم اعظم، یہ ساری جو ہیں یہ ہیں اجر عظیم۔ دنیا میں سبحان اللہ، اور آخرت میں آپ حوض کوثر کے مالک ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ اب ہم اس نبی کی ساری دیکھیں، اس کی زندگی کے مطابق زندگی گزار کے کوشش پوری کریں، انشاءاللہ اجر عظیم کے ہم بھی مستحق ہوں گے۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ میں کل سن رہا تھا، ایک بندے نے بڑی پیاری بات کی۔ اس نے کہا کہ آج یہ جو صدائیں بلند کر رہی ہیں یہ بچیاں فلسطین میں، یہ میری نمازوں اور حج کو بھی لے ڈوبیں گی۔ کیوں؟ میں ان کی کوئی مداوع نہیں کر رہا، تو یہ حج اور یہ عمرے یہ میرے کس کام آئیں گے؟ اللہ پوچھے گا کہ تو کہاں مر گیا تھا جب وہ بچی تمہیں آوازیں دے رہی تھی، وہ صدائیں بلند کر رہی تھی کہ ظلم کے خلاف میری کوئی مدد کرنے والا؟ یہ جو آپ حدیث سنتے ہیں نا، ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ آخرت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ویل للعرب، تباہی ہوگی عربوں کے لیے۔ آپ دیکھیں یہودی 20 لاکھ مسلمانوں کو پیس رہا ہے، اور یہ یو اے ای، یہ عرب، یہ امریکہ کے ساتھ نیگوسیشن میں لگے ہوئے ہیں، اور امریکہ اس کی پشت پہ کھڑا ہے کہ مارو ان کو۔ ان کا وزیر خارجہ وہاں موجود ہے، انگلینڈ کا وزیر خارجہ اسرائیل میں موجود ہے، اور یہ مسلمان، اللہ اکبر، یہ کیا ظلم عظیم ہم کر رہے ہیں، کس طرح اللہ کی لعنتوں کے۔ اور بالکل نبی صادق نے صحیح فرمایا ویل للعرب۔ اور ہم ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذرائع وسائل، اور ہم ایٹمی طاقت دنیا کی مسلمان، اور ہم سے ایک جملہ ان کے لیے نہیں کہا جا سکتا، کہہ سکتے کیوں؟ تو سر یہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں تو یہ اس سورہ کاف کی اس آیت کو پڑھ کے تو انسان لرز جاتا ہے، تو یہ نہیں لرزتے؟ ہاں، یہ آپ کی بہت اچھا سوال پڑھیں ہے۔ گے تو لگ سکتے ہیں۔
ہاں لرز وہ جاتا ہے جو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے، اور یہی ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار تو نے اس دور میں، اس زمانے میں ہمیں یہ احسان ہم سارے ساتھ فرمایا ہے کہ ہمیں ہدایت، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یہ اکثر پڑھا کریں، رب کا شکر ادا کیا کریں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ خود سورہ اللہ راف لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے، تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے روز روز دعا ہر نماز کے بعد مانگیں، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ اگر ہم نے رب کو یاد رکھا بہترین انداز میں، اس کی بہترین عبادت کی، اور ہم نے یہ دعا مانگتے رہے اور کرتے رہے، تو ہماری کامیابی انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سر جی، آپ نے ابھی جو فرمایا ہے کہ وہاں کی بچیاں ہمیں پکار رہی ہیں امت مسلمہ کو، تو ہم اب حکومت میں تو نہیں ہیں، لیکن ہم عوام ہیں اور امت مسلمہ کا ایک حصہ ہیں، تو ہم کس طرح اس کو کریں گے؟ کچھ تو کرنا چاہیے، جیسے الخدمت پہنچ رہی ہے تو ہم اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد کریں۔ اچھا، یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، دیکھیے ہم مسلمان بن کے ہم امریکہ کے تحت اور امریکہ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کوئی کام نہ کریں، وہ مسلمانوں کا سخت دشمن ہے، لہذا ہم کر سکتے ہیں اگر ہم جب کرنے where there is a will there is a way انگریزی میں کہتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ تم آج بھی ہم مسلمان وہاں کے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، اور وہ مدد ہو سکتی ہے ان کے دکھوں کے مداوع کے لیے ہم مالی امداد کر سکتے ہیں۔ جی سر، بالکل پہنچ رہے ہیں نا، الخدمت والے پہنچ رہے ہیں وہاں پہ، اور ان کے ذریعے دیکھیں یہ آپ مجھے مت بتائیں، ہم پہنچ رہے ہیں اس لیے کہ ان کی کون مدد کر رہا ہے، ان کی جو مدد ان کو ضرورت ہے، بتائیں مجھے۔ سر ہم اس اللہ پہ کوئی بھی نہیں ہے سر۔ تو پھر آپ ہمیشہ کہیں کہ ہم اتنی کام کر رہے ہیں جتنی امریکہ ہمیں اجازت دے رہا ہے۔ سید مودودی رحمہ اللہ نے سزائے موت قبول کر لی تھی، لیکن کافروں سے معافی نہیں مانگی تھی۔ ہم بچ بچ کے چلنا چاہتے ہیں، جب بچ کے چلیں گے تو پھر اللہ کو یہ قبول نہیں ہے۔ تو سر پھر اس کی کیا صورت ہے؟ جیسے میرا تو بیٹا اس دن سے کہہ رہا امی کوئی پہنچنے کا راستہ نکلے تو میں تو جاؤں گا، آپ مجھے اجازت دیں، تو یعنی ہمارے لیے تو بیٹے بھیجنا اور یہ ساری چیزیں ہم تو کرنا تو چاہتے ہیں، کریں کیسے اب؟